السلام علیکم جناب محمد عاقل صاحب. وعلیکم السلام. میں محمد یوسف حیدرآباد تلنگانہ سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. میں اکثر آپ کے پروگرام دیکھتا ہوں. حکومت سعودی عرب کو خادمین حرمین شریفین بھی کہا جاتا ہے. بے شک. حقیقت میں وہ خادمین حرمین شریفین کے فرائض ادا کر رہا ہے الحمدللہ. جس میں ایک نور ٹی وی جدہ کے ذریعے سارے عالم میں اسلام کو ماننے والوں کی صحیح رہنمائی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. ساتھ میں محمد عاقل صاحب جو بڑی محنت کر کے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی حفظ و امان میں رکھے. آمین. میرا سوال ہے کہ میرا نیا گھر تعمیر ہو رہا ہے، کیا میں باتھ روم میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف رکھ سکتا ہوں؟ شرعی حکم کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے جس خوبصورت انداز سے اس ناچیز کا تذکرہ کیا ہے، میں آپ کو دعاؤں میں وہ جو دعائیں آپ نے میرے لیے منتخب کی ہیں، اللہ رب العالمین اسے میرے حق میں بھی قبول فرمائے، آپ کے حق میں بھی قبول فرمائے. اور سعودی عرب جو حرمین جہاں پر محبت وحی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر موجود ہے، وہ مقام موجود ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بلد توحید کی عزت اور اقبال کو مزید بلند فرمائے اور اس کی عزت 4 چاند ہو. آپ جیسے دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں کی جو دعائیں ہیں اس کے لیے، خادم الحرمین شریفین اور یہاں کے باشندوں اور حکمرانوں کے لیے، اللہ انہیں قبول فرمائے. یہاں کے علماء کو اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں انہیں حق پر قائم رکھے، ان سے نیکی کے کام لے، ان سے راضی ہو، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، سنتے ہیں انہوں نے کیا جواب دیا. میں بھی گھر بنا رہی ہوں، میں بھی گھر بنا رہا ہوں. میں حمام میرے بعض مرتبہ یہ ہے کہ میں اس کو جب تعمیر کر رہا ہوں گھر تو وہ قبلے کی طرف رخ ہو رہا ہے حمام کا. هل في ذلك شيء؟ الصواب لا حرج في ذلك. یہاں آپ صحیح بات یہ ہے، شیخ بن باز نے فرمایا الصواب لا حرج فی ذلک اذا کان فی البیوت، جب کہ ہم گھروں کے اندر اس طرح کے باتھ روم بناتے ہیں جن کا یا تو پشت قبلے کی طرف ہے یا رخ قبلے کی طرف ہے، ایز لانگ ایز وہ کسی پروٹیکشن سے یا دیوار سے چھپے ہوئے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لكن في البيوت لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى حاجته في بيت حفصة. وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حفصہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر قضاء حاجت کی. مستقبل الشام مستقبل الكعبة. یہاں مستقبل الشام آپ علیہ الصلوۃ والسلام شام کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور قبلہ آپ کے پشت پر تھا. لكن جعلها إلى غير القبلة يكون أحسن. آپ اگر بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں آپ اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں فبیہا تو بہت اچھی بات ہے. المراحيض إلى غير القبلة يكون أحسن. يكون أحسن. أما في الصحراء فلا يجوز. لیکن جو کھلی صحرا ہے اس میں جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی طرف قبلے کی طرف رخ کریں یا قبلے کی طرف پشت کر کے اپنی قضا حاجت کریں. الصحراء لا يجوز الإنسان يستقبل القبلة بغائط ولا بول. ولا بول. نہ ہی آپ کو پیشاب کرنا چاہیے نہ ہی پخانہ کرنا چاہیے قبلے کی طرف اگر آپ صحرا میں ہیں. البتہ اما فی البیوت والستر فلا باس. اما فی البیوت والستر، جب آپ گھر میں ہیں اور آپ گھر تعمیر کر رہے ہیں، اگر آپ ٹیڑھا کر سکتے ہیں، اس کا رخ تبدیل کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ تبدیل بھی نہ کریں تب بھی قبلہ رخ آپ کے حمام کا رخ ہونا یا آپ کا پشت ہونا اس طرف کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منادی کی کوئی دلیل نہیں ہے. یہاں شیخ سلیمان عثمان الخمیس بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ
فكان في جدار يمنع فکان جدار یمنع، جب آپ اور آپ کے درمیان جدار ہے، دیوار ہے، هناك حاجز حاجز، حمامات الحين المبنية وكذا. یہ آج کل جیسے حمامات ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں، إذا كان هذا استدل به الجمهور یہ اور اسی سے جمہور علماء نے اس بات کا کو اخذ کیا ہے، على أنه مع وجود حاجز يجوز. مع وجود حاجز یجوز، جیسے شیخ بن باز نے فرمایا کہ جب دیوار موجود ہے، حاجز موجود ہے، تو ایسی صورت میں یہ جائز ہے کہ آپ قبلے کے رخ بھی آپ قضاء حاجت کر سکتے ہیں، اور قبلے کی پشت پر بھی، آپ اپنی پشت پر بھی قبلے کو رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حفصہ کے گھر میں یہ جو روایت پیش کی گئی ہے، اور اس سے ایسا نہیں ہے کہ اس کو منسوخ کیا گیا ہے یا اس کو یہ پرانی خبر ہے، کہ شیخ عثمان الخمیس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کسی سے ثابت، کسی بھی اہل علم نے اس بات کی کو بیان نہیں کیا ہے، تو یہ جائز ہے۔ البتہ اہل علم کا یہ موقف ہے کہ آپ صحرا میں اگر پیشاب پخانہ یا قضاء حاجت کرتے ہیں جہاں پر دیوار نہ ہو، جہاں پر پروٹیکشن نہ ہو، تو ایسی صورت میں قبلہ رخ یا قبلے کی طرف پشت نہیں کرنی چاہیے۔ واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو آپ اپنے گھر میں قبلہ رخ کر سکتے ہیں حمام کو، یا پشت مشرق اور مغرب کی طرف جہاں چاہے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔